امریکہ نے نیٹو سے متعلق صدر ٹرمپ کے بیان پر برطانوی وزیر اعظم کی تنقید کو مسترد کر دیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے افغانستان جنگ کے دوران نیٹو افواج کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات کی سخت مذمت کی تھی، جسے وائٹ ہاؤس نے مسترد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ درست کہتے ہیں، نیٹو کے لیے امریکہ نے سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ امریکہ نے نیٹو کے لیے دیگر تمام ممالک سے زیادہ کردار ادا کیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے افغانستان جنگ کے دوران نیٹو افواج کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات کی سخت مذمت کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، کہ افغانستان میں غیر امریکی نیٹو فوجی محاذ جنگ سے بہت پیچھے رہے تھے۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں ٹرمپ کے اس بیان کو توہین آمیز اور سچ کہوں تو انتہائی افسوسناک اور گھٹیا سمجھتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات پر حیرت نہیں کہ ان بیانات سے ملک بھر میں شدید دکھ اور تکلیف کا احساس پیدا ہوا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ برطانیہ وہی ہے جس نے عراق کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اس کا ستیہ ناش کر دیا تھا، صرف اس من گڑت جھوٹی کہانی کو جواز بناتے ہوئے کہ عراق ہتھیار بنا رہا ہے، جوہری ہتھیار بنا رہا ہے۔ بہرحال برطانوی وزیر اعظم افغانستان میں ہلاک ہونے والے برطانوی مسلح افواج کے 457 اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ ان کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بعض حلقے صدر ٹرمپ سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وزیر اعظم نے اس موقف سے اتفاق کا اشارہ دیا، تاہم برطانوی وزیر اعظم نے براہ راست معافی کا مطالبہ نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں نے اس طرح کی بات کی ہوتی تو ایسے الفاظ استعمال کیے ہوتے تو میں یقیناً معذرت کرتا۔ دوستو، یاد رہے کہ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اگر امریکہ کو کسی بڑے خطرے کا سامنا ہوا تو نیٹو اس کے دفاع کے لیے امتحان پر پورا اترے گا۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں کبھی ان کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ کہیں گے کہ انہوں نے افغانستان میں کچھ فوجی بھیجے اور بھیجے بھی، لیکن وہ ذرا پیچھے رہے، محاذ جنگ سے بہت دور۔ برطانیہ نے ایران اور امریکہ کی کشیدگی کے باعث قطر میں لڑاکا طیارے تعینات کر دیے ہیں۔ برطانوی فضائیہ نے قطر میں 4 ٹائفون لڑاکا طیارے تعینات کیے ہیں۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ قطر میں لڑاکا طیارے دفاعی مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں۔ گزشتہ روز ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ ہماری بڑی فورس ایران کی جانب رواں دواں ہے۔ بہت سے جہاز ایران کی طرف جا رہے ہیں اور ہم ایران کے قریب احتیاطی طور پر فورس تعینات کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو دوستو، صدر ٹرمپ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائی نہیں کریں گے۔ تاہم اگر ایران نے اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو امریکہ جواب دے گا۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر نیٹو کے اتحادی ممالک پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ کے دوران نیٹو کے غیر امریکی فوجی محاذ جنگ سے کچھ پیچھے رہے اور وہ فرنٹ لائن پر نہیں تھے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نیٹو کی جانب سے باہمی دفاع کی شق صرف ایک بار استعمال کی گئی، جو 11 ستمبر کی تخریب کاری حملوں کے بعد عمل میں آئی، جب رکن ممالک نے افغانستان میں ہزاروں فوجی تعینات کیے، تاہم ان کے بقول اتحادی ممالک کی شمولیت محدود نوعیت کی تھی، جبکہ فرنٹ پہ ہمیشہ ہی امریکہ لڑتا رہا ہے اور آگے بھی لڑتا رہے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اگر امریکہ کو کسی بڑے خطرے کا سامنا ہو تو نیٹو اس کے دفاع کے لیے امتحان پر پورا اترے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمیں کبھی ان کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ کہیں گے تو انہوں نے افغانستان میں کچھ فوجی بھیجے اور بھیجے بھی، لیکن وہ ذرا پیچھے رہے، محاذ جنگ سے کچھ دور۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ شاید ہمیں نیٹو کو آزمانا چاہیے تھا، آرٹیکل 5 نافذ کرتے اور نیٹو کو مجبور کرتے کہ وہ یہاں آ کر ہماری جنوبی سرحد کو غیر قانونی تارکین وطن کی مزید در اندازی سے بچاتا، تاکہ ہمارے اہلکار بھی دیگر ذمہ داریوں کے لیے دستیاب ہوتے۔ دوستو، یاد رہے کہ افغانستان میں 20 سالہ جنگ کے دوران مجموعی طور پر 3486 نیٹو فوجی ہلاک ہوئے، جن میں 2461 امریکی فوجی تھے۔ اس جنگ میں 457 برطانوی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ 2000 دیگر فوجی اور شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کے حملے کو مکمل جنگ تصور کیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملے کے خدشے پر دوستو
ایران نے بھی رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کے حملے کو مکمل جنگ تصور کیا جائے گا۔ ایرانی فوج اور حکومت کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی جارحیت برداشت نہیں کی جائے گی۔ بدترین صورتحال کے لیے ہماری فوج مکمل طور پر تیار ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی نقل و حرکت پیش نظر ہائی الرٹ ہے۔ محدود یا سرجیکل حملہ بھی ہوا تو سخت ترین جواب دیا جائے گا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیا گیا ہوگا۔